السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ جو سٹوری ہے یہ ہاجرہ کی ہے، جن کا تعلق سرگودا سے ہے۔ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہاجرہ کہتی ہے کہ یہ واقعہ میری امی نے سنایا، جو کہ اس کی خالہ کا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری عقل بھی بآسانی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی جو میری خالہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میری خالہ اپنی جوانی میں ساری بہنوں سے بہت خوبصورت تھی۔ لمبے بال، سفید چہرہ، انتہائی خوبصورت تھیں اور وہ بہت ہی نرم دل کی خاتون تھیں۔ شادی سے پہلے وہ اپنی زندگی کو لے کر بہت خوش تھیں، لیکن شادی کے بعد ان کے ساتھ کچھ احمقانہ واقعات ہونا شروع ہوئے۔ ہاجرہ کہتی ہے کہ میری امی کہتی ہیں، میری خالہ اور ان کے شوہر بہت خوش تھے، یعنی آئے دن کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے لے جانا۔ انہوں نے کبھی بھی خالہ پر کوئی پابندی نہیں تھی لگائی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب تبدیل ہو گیا۔ شادی کے تقریباً 2 سال کے بعد خالہ کے گھر ایک بچہ ہوا، جو کہ ایک لڑکا تھا۔ امی کہتی ہیں کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے محلے والے کئی بار آیا کرتے تھے، لیکن چند ماہ کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ میری خالہ تھوڑی ڈپریشن میں چلی گئی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری خالہ کے گھر 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی، اور ان میں سے پھر سے 2 بیٹوں کی وفات ہو گئی، جو کہ دونوں نوجوان تھے۔ ایک کی عمر 20 سال تھی اور دوسرے کی 15۔ اس کے بعد میری خالہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی۔ خالہ کے گھر بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہوئے، جیسا کہ میری خالہ کے شوہر انتہائی سردی میں بنا جوتے کے چھت پر کئی گھنٹے بیٹھتے تھے، اور میری خالہ کے شوہر نے خود کو بہت بار مارنے کی کوشش کی۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ میری خالہ کے شوہر کے اندر کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ بہت بار کوشش کی کہ وہ مخلوق ان کو چھوڑ دے، لیکن کسی بھی جادوگر یا کسی بھی عامل بابا سے کچھ نہ ہو سکا۔ کچھ سال کے بعد میری خالہ کے شوہر کی وفات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سیم وہی کنڈیشن میری خالہ کے ساتھ ہونی شروع ہوئی۔ میری نانو میری خالہ کو کبھی اکیلا نہیں تھی رہنے دیتی۔ خالہ بہت عجیب حرکتیں کرتی تھی، جیسے کہ عجیب و غریب آوازیں نکالنا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو آواز ان کے حلق تک ہی رہ جاتی، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے سکونی ہو گئی۔ ہم کسی بھی عامل کے پاس لے کر جاتے تو وہ یہی کہتے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، اور یہی کہہ کر وہ منع کر دیتے۔ پھر ایک دن ہمارے خاندان کی کسی آنٹی نے بتایا کہ اس عامل کے پاس لے کر جاؤ۔ میرے ماموں اور میرے نانا ابو خالہ کو لے کر اس آنٹی کے بتائے گئے عامل کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے اس مخلوق کو حاضر کیا تو اس عامل نے وجہ پوچھی کہ تم اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو اس مخلوق نے بتایا کہ جب یہ نوجوان تھی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، ایک دن یہ نہا کر دھوپ کے سامنے اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی تو مجھے یہ پسند آ گئی اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا، اور جب اس کا نکاح ہوا تو میں تب بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں اس کی نسل کو برباد کر دوں گا، اور اس کے بچوں اور شوہر کو بھی میں نے ہی مارا ہے۔ جب اس عامل نے پوچھا کہ تم کب سے اس کے ساتھ ہو تو اس نے بتایا کہ تقریباً 30 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں۔ وہ عامل بہت پہنچا ہوا تھا، یعنی اس کے پاس بہت ہی شیطانی طاقت تھی۔ جب اس عامل نے بولا کہ اب اس کو چھوڑ دو تو اس مخلوق نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس عامل نے کسی طرح اس مخلوق کو باہر نکالا اور جلا دیا۔ اب میری خالہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن شوہر اور بچوں کے علاوہ ان کی خوبصورتی بھی چلی گئی۔ اب ان کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنی جوانی میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ اب وہ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور اپنی ایک بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ ہو چکا ہے، یا پھر اگر آپ میرے ساتھ کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ای میل پر یا پھر میرے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔